یاد رکھو جب اللہ کی مدد آنے والی ہوتی ہے تو یہ دو نشانیاں بھی اچانک ظاہر ہونے لگتی ہیں۔ یقیناً تمہارا تھکا ہوا دل اللہ کی مدد کا منتظر ہوگا کہ کوئی ایسا اشارہ تمہیں ظاہر ہو جو تمہارے اس دل کو مطمئن کر دے کہ تمہاری زندگی کے راستے بھی ہموار ہونے والے ہیں۔ تو سنو، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تمہارا رب چاہتا ہے کہ تمہارے ساتھ آسانی کا معاملہ کرے اور تم ان لوگوں کی باتوں کا غم نہ کیا کرو، کیونکہ تمام تر غلبہ اللہ کا ہے اور اس پر ہر ایک چیز عیاں ہے، اور جو کچھ گزر چکا ہے اور جو کچھ موجودہ چل رہا ہے اور جو کچھ آنے والا ہے وہ سب اس پر روشن ہے۔ اگر تمہاری زندگی کے چند اوراق خراب ہو گئے ہیں اور تم ڈپریشن کی طرف جا رہے ہو، بے سکون ہونے لگے ہو، تو جان رکھو کہ کچھ اوراق خراب ہونے ہرگز یہ نہیں کہ پوری کہانی خراب ہو گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تمہارے حال پر چھوڑا نہیں دیا گیا، اور مومن کا اعتماد اسباب دنیا پر نہیں بلکہ اللہ پر ہونا چاہیے، اور بظاہر ماحول سازگاری کے آثار نظر نہ آتے ہو تب بھی اپنے رب پر پورا بھروسہ رکھو، اور وہ جب چاہے جہاں سے چاہے وقت پلٹ دے گا، حالات بدل دے گا، اور جان رکھو تمہارے رب کے لیے یہ کوئی بڑا کام نہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا وہ واقعہ یاد آیا کہ سامنے سمندر آ گیا، قوم دیکھتی رہ گئی، فرعون اپنے لشکر سمیت آ گیا اور پوری قوم خوف زدہ ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا یہ جواب آیا کہ نہیں، میرا ساتھ میرا رب ہے، وہ راستہ دے گا، وہی مدد بھیجے گا، اور بھیجی گئی مدد۔ یہی ایمان ہو تمہارا بھی۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جہاں کہیں بھی تم ہوتے ہو اللہ تمہارے ساتھ ہوتا ہے، اور جس کا یہ یقین قائم ہو جائے نا، تو اس کا زمین و آسمان کا کوئی فرق قائم نہیں، اور جان رکھو کسی کے لیے جائز نہیں کہ وہ اللہ کی رحمت سے مایوس ہو، چاہے اس کے گناہ کتنے ہی بڑے کیوں نہ ہو، کیونکہ اللہ کی رحمت اس کے غضب پر حاوی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں ہر ایک اپنی ساری حاجتیں اور ضرورتیں اپنے رب سے مانگیں، کہ یہاں تک جوتے کا تسمیہ بھی اگر ٹوٹ جائے تو اپنے اللہ سے مانگا کرو، کیونکہ تم تمام اختیارات اور بھلائی اس رب کے ہاتھ میں ہے جس کی نگاہ ازل سے ابد تک ہے، تمام زمانوں پر حاوی ہے۔ پر مسئلہ تب آتا ہے جب تم لوگوں سے توقع کرتے پھرتے ہو ان کی توجہ اور احساس کی۔ یاد رکھو لہروں کے ساتھ لاشیں بہا کرتی ہے، تیراک نہیں۔ میرا رب فرماتا ہے اور جن لوگوں نے اللہ کو چھوڑ کر دوسرے لوگوں کو اپنا مددگار بنا رکھا ہے تو ان سے امید جوڑ رکھی ہے، اس کی مثال مکڑی کی سی ہے، وہ بھی ایک ایسا گھر بناتی ہے مگر سب سے کمزور گھر اس مکڑی کا ہوتا ہے۔ کاش کہ تم جانتے کہ اللہ کی معیشت ساری معیشتوں پر غالب ہے، اور اس رب نے جو چیزیں تمہارے لیے بنائی ہے وہ خود تمہیں تلاش کر رہی ہے، اور یقین رکھنا وہ تمہیں مل کر رہے گی۔ لیکن اصل میں تم کو اپنی زندگی کے سکون کے لیے ہر وہ چیز تلاش کر کے خریدی جس کو تم نے ضروری سمجھا، لیکن نہ تلاش کیا تو اللہ کا فضل۔ اگر اللہ کی مدد چاہتے ہو نا تو اللہ کی امان ڈھونڈو، اور جہاں تمہارے لیے راحتوں کا سامان ہے تم اگر اللہ کی طرف چل آؤ گے تو وہ تمہاری طرف دوڑ آئے گا، تم اللہ کو یاد رکھو گے تو وہ تمہیں یاد رکھے گا۔ لیکن اگر تم اللہ سے بے پرواہ ہو کر کسی اور سے مدد کی امید لگاتے ہو تو اپنا ہی نقصان کر بیٹھو گے، اور کیونکہ اللہ فرماتا ہے کہ یہ دنیا آسرے تمہارے کسی کام نہ آئیں گے۔